المسلمين والحمد لله رب العالمين. بھائیو پوتر والوں سمائے صرف ترانے ویسے نالے کے ماننے والے امام احمد رضا کے جاننے والے آئیے بابا اکثر کے واقعات مدینہ کے تاجدار لمبے لمبے ہاتھوں سے جیت دینے والے داتا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ اسلام کی قدرت کو جو بات کرے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجید فرمان حمد میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. بے شک میں نے قرآن کو اسی مہینے میں نازل کیا. قرآن کو نازل کرنا رب تعالیٰ نے ماضی رمضان سے شروع کیا اور مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے بے شک میں نے اس رات میں نازل کیا، شب قدر کی رات میں نازل کیا، شب قدر کی رات میں نازل کیا. اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تم کیا جانتے ہو شب قدر کے تعلق سے، تم کیا جانتے ہو شب قدر کیا ہے، تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے. اس پر اللہ پھر فرماتا ہے یہ ہزار مہینوں سے افضل شب قدر کی رات ہے، ہزار مہینوں سے بہتر شب قدر کی رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کے میں فرماتے ہیں کہ میں نے اور اس کی تفسیر میں محدثین فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو رب تعالیٰ نے اسی شب قدر کی رات میں مکمل کامیاب نازل کر دیا تھا، مکمل نازل کر دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. میرے جس دوست بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزہ فرض کر دیا. جس طریقے سے ہر مسلمان مرد اور عورت پر روزہ فرض ہے، اسی نماز فرض ہے، اسی طریقے سے روزہ کو فرض قرار دیا ہے رب تعالیٰ نے. میرے جس دوست بھائی روزہ کن پر فرض ہے، روزہ کن پر فرض ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس کی آیت کریمہ کی تفسیر میں جب آپ جائیں گے نا، اس کا ترجمہ میں جب جائیں گے نا انزل فیہ القرآن، اس کی آیت کریمہ کی تفسیر میں جب آپ جائیں گے نا، اس کا ترجمہ میں جب جائیں گے نا، اس میں صاف صاف واضح ہے کہ اگر آپ بیمار ہونا تو آپ روزے کو بعد میں رکھ سکتے ہیں یا فدیہ بھی دے سکتے ہیں، بیمار ہیں تو یا سفر کر رہے ہیں تو سفر سے جب واپسی ہوگی نا تب بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، یا آپ فدیہ ادا کر سکتے ہیں، یا ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں. یہ میرا رب ہے، میرا رب اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، یہ میرا رب ہے اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے. مسلمانوں پر روزے کو فرض کرا دیا گیا ہے اور کن پر روزوں کو فرض کرا دیا گیا ہے؟ روزہ ان پر فرض ہے. تو عید و رسالت تمام انبیاء، تمام رسول، تمام پیغمبر، تمام نبی اور تمام اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے اور لانے کے بعد مسلمان رہنے کے بعد اور عاقل و بالغ مرد اور عورت پر روزہ فرض ہے. جس طریقے سے نماز فرض ہے، جس طریقے سے حج فرض ہے، جس طریقے سے زکات فرض ہے، جس طریقے سے ایمان فرض ہے، ایمان لانا فرض ہے، اسی طریقے سے روزہ رکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض عین ہے. روزہ رکھنا فرض عین ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ماہ شام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزہ عطا فرمایا ہے، ہمیں روزہ عطا کیا ہے، ہمیں روزہ دیا ہے. تو رب تعالیٰ کے اس نعمت کو ہم نعمت کا فائدہ اٹھائیں اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم روزہ رکھیں اور بتائیں مولا تو نے روزہ فرض قرار دیا ہے تو میں روزہ رکھ رہا ہوں اس لیے کہ 11 مہینہ تو نے مجھے کھانے کی اجازت دے دی ہے، ایک ہی مہینہ کھانے کی اجازت دے دی ہے، وہ بھی رات میں کھانے کی اجازت دے دی ہے. کہیں مشکل سے چند
جانوروں کا گوشت ہم پر حرام کیا ہے میرا رب، اور ہزاروں قسم کے جانوروں پرندوں کا گوشت ہمیں حلال کر دیا ہے۔ کچھ جانوروں کا حرام کیا اور ہزاروں قسم کے جانوروں کا گوشت حلال کر دیا، اور ریشمی کپڑا پہننے کو مرد کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ 200 قسم کے کپڑوں کو میرا رب جائز دے دیا ہے، اجازت دے دیا ہے۔ اور سنو میرے عزیز دوست بھائیو، رب تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنا محبت کرتا ہے، اتنا محبت کرتا ہے کہ ہمارے بندے آؤ شب قدر کی رات میں آ جاؤ، شب قدر کی رات میں جب تم اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رو گے، گراؤ گے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس رات حضرت جبرائیل امین اور تمام فرشتے فرش زمین پر پہنچتے ہیں، عرش زمین سے فرش زمین تک پر پہنچتے ہیں، فرش زمین پر آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں ہے کوئی جو رزق طلب کرنے والا ہے کوئی جو دولت طلب کرنے والا ہے کوئی جو مجھ سے کچھ بھی مانگے میں اسے عطا کروں گا، ہے کوئی جو اپنے بے اولاد ہے صاحب اولاد سے کر دوں، ہے کوئی جو اپنے توبہ کرنا چاہتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہے کوئی؟ آؤ بتاؤ تو صحیح، اس دن جبرائیل امین آتے ہیں، جبرائیل امین اور کوئی نہیں بلکہ جبرائیل امین آتے ہیں، آنے کے بعد اگر ہم جاگے رہیں گے، عبادت کرتے رہیں گے تو ہم جب مانگیں گے رب تعالیٰ سے تو رب تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اگر ہم اپنے بستروں میں ہوں گے تو بستروں میں رہ کر کے ہمیں کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے، بستروں میں رہ کر کے ہم کو کسی سے کوئی بھی فائدہ ماہ رمضان کا نہیں اٹھا پائیں گے۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کو سناتا چلوں، اس کے بارے میں انتظام کروں۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مسجد نبوی میں ہے، اپنے ممبر شریف پر پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد ایک سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، قدم رکھنے کے بعد آمین کہتے ہیں، آمین کہنے کے بعد دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، آمین کہتے ہیں، تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، آمین کہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک بڑا اچھا عمل رہا کرتا تھا، میرے آقا علیہ السلام کو کوئی نیا کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے نا تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام سے پوچھ لیا کرتے تھے، میرے آقا علیہ السلام سے پوچھ لیا کرتے تھے، میرے آقا علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آمین کیوں کہا؟ آپ نے آمین کیوں کہا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ آمین کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس حدیث شریف میں دیکھیں تین چیزیں ہیں۔ ایک حدیث شریف سنیں، پہلی بات میرے آقا فرماتے ہیں، میرے جبرائیل امین نے کہا کہ جو ماہ رمضان المبارک پائے اپنی شفاعت نہ کرے وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماہ شام پائے اور اپنی شفاعت نہ کرائے، اپنی بخشش نہ کرائے تو ہلاک و برباد ہو جائے۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے فرمایا کہ دوسری مرتبہ آمین کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت جبرائیل امین نے کہا، میرے آقا فرماتے جبرائیل امین نے کہا کہ جو شخص اپنے بوڑھے ماں باپ کو بوڑھے وقت میں پائے، ضعیفی وقت میں پائے اور اس کی خدمت نہ کر پائے وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ اس پر میں نے آمین کہا۔ اور تیسری بات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے میرا نام سنا، جبرائیل امین کہہ رہے ہیں جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور نام لینے کے بعد درود پاک نہ پڑھا تو وہ ہلاک و برباد ہو جائے، میرے مصطفیٰ نے آمین کہا۔ دعا کرنے والا کون؟ فرشتوں کا سردار۔ آمین کہنے والا کون؟ انبیاء کا سردار، رسولوں کا سردار، تمام نبیوں کا سردار۔ تو یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ قبول ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے جب بھی میرے مصطفیٰ کا نام آئے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کریں۔ اگر ہمارے وقت میں ہمارے بوڑھے ماں باپ آ گئے نا ہمارے حصے میں تو اپنے والدین کی ہم احترام کریں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کی خدمت کریں، کیونکہ میرے مصطفیٰ فرماتے جنہوں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت نہ کی تو وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو ہلاک و برباد نہیں ہونا ہے۔ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ اللہ
قرآن نہ بدلا جائے گا. ساری کائنات بدل سکتی ہے, ساری کائنات بدل سکتی ہے, لیکن میرے مصطفیٰ کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے, میرے مصطفیٰ کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے. میرے مصطفیٰ کا فرمان, میرے مصطفیٰ کا فرمان حق ہے اور حق ہی رہے گا, کیونکہ شاعر کہتا ہے کہ ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے کے زمانہ لاؤ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. تو ہمیں ماہ شام ملا ہے, تو ماہ شام میں اپنی بخشش ہے. اور چھوٹی سی بات بتاؤں میرے جیسے دوست بھائیوں, شب قدر کی رات تاک میں آتی ہے, شب قدر کی رات تاک میں آتی ہے. روایتوں میں ہے 27 بھی ہے اور 29 ہے, 25 ہے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے 49. اللہ کے رسول علیہ وسلم فرماتے ہیں آؤ تمہیں ایسی کوئی بات نہ بتاؤں, مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں, فرماتے ہیں صحابہ کرام تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو 1000 مہینوں سے افضل ہو. تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام باہر نکلنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ دو شخص آپس میں لڑائی کر رہے تھے. تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی دل سے یہ بات اٹھا لی گئی. اس کے بعد کچھ لمحے کے بعد میں نے بیان کیا, بتایا کہ 27ویں شب 28 تم ڈھونڈو, شب قدر ڈھونڈو, 27ویں شب, 29ویں شب, 25ویں شب, ان لاسٹ کے عاشورے میں تم ڈھونڈو, ماہ شام کے لاسٹ عاشورے میں تم ڈھونڈو, شب قدر کو ڈھونڈو اور شب قدر کو پا جاؤ. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اگر تم شب قدر کو پا جاؤ تو آپ اللہ کی بارگاہ میں اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, یہ دعائے خیر کر, دعا کر, یعنی کہ اللہ ہم گنہگار ہیں, تو گناہ کو معاف کرنا پسند کرتا ہے, تو گناہوں کو معاف کرتا ہے, تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تو ہمارے گناہوں کو تو معاف عطا فرما دے. تو ہمیں چاہیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم جب استغفار پڑھیں, رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم استغفار پڑھیں, اور رب تعالیٰ میں ہم استغفار پڑھیں, اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم جنت طلب کریں, دوسرے سے نجات مانگیں, کیونکہ شفاعت مصطفیٰ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہ صغیر و کبائر کو معاف عطا فرمائے اور ہمیں بخش کر جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور ہم تمام لوگوں کو مصطفیٰ علیہ السلام کی باتوں پر عمل کرنے کی